ابھی 12 تاریخ آ جائے ربیع الاول کی، اس وقت ہم دکھا دیں گے کہ ہمیں رسول سے محبت کیا ہے. ڈی جے بجائیں گے، کیک کاٹیں گے، فیس بک اور میڈیا پر بھر دیں گے کہ ابلیس ہی خوشیاں نہیں منا رہا ہے، سب منا رہے ہیں. بس یہاں تک ہے رسول کی محبت. میرے بھائیوں، رسول کی محبت کا عملی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب حدیبیہ کا موقع تھا اور جب کچھ شرطیں لگائی گئی اور اللہ کے نبی نے ان شرطوں کو مان لیا جو بہت ہی ناجائز تھی، لیکن پھر بھی مان لیا، اور جب اللہ کے نبی مکہ داخل نہیں ہوئے، حدیبیہ سے واپس ہو گئے آپ اور آپ کے صحابہ، اس کے بعد جو کافر، جو کفار مکہ محمد رسول اللہ سے سمجھوتا کرنے گئے تھے، وہ لوگ جب مکے میں آتے ہیں، وہ لوگ جب مکے میں داخل ہوتے ہیں، وہ لوگ جب مکے میں آتے ہیں، تو ان لوگوں نے مکے والوں سے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ محمد رسول اللہ سے بات چیت ہو گئی؟ کہاں جواب ہو گیا اس سال نہیں آئیں گے، واپس کر دیا. اگلے سال آئیں گے، 3 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے، 3 دن کے بعد وہ چلے جائیں گے، عمرہ کریں گے، تلوار میان میں رکھی ہوگی. یہ ساری باتیں سمجھوتا ہو گیا. اب وہ چلے گئے، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، نہ ہم کرنے دیں گے، اور نہ انہوں نے ضد کی، وہ واپس چلے گئے. اچھا، لیکن ان کافروں میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عروہ، جس کا نام تھا عروہ. عروہ نے مکے والوں سے کیا کہا؟ مکے کے سپہ سالاروں سے کیا کہا؟ قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے کیا کہا؟ عروہ نے کہا قریش کے لوگوں، آئے قریش کے سرداروں، آئے مکے میں رہنے والے معزز لوگوں، تمہاری کیا عزت ہوگی جو عزت میں نے محمد رسول اللہ کی ان کے ساتھیوں کے بیچ میں دیکھی. اللہ کے نبی جب عمرے کی غرض سے آ رہے تھے تو بہت سے صحابہ کو لے کے آئے تھے، لیکن کافروں نے کرنے نہیں دیا، حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، شرطیں لگا کے واپس کر دیا. عروہ نے کہا تمہاری کیا عزت ہوگی جو محمد رسول اللہ کی عزت دیکھی میں نے ان کے ساتھیوں کے بیچ. آئے لوگوں، میں نے دیکھا. عروہ کا بیان سنو اور اڑ کے جاؤ جس کو جانا ہو جلدی. پیشاب لگنے والے، شوگر والے لوگ، اب یہاں سنیے گا، تھوڑا سا توجہ دیجیے گا، بڑی قیمتی بات بتلا رہا ہوں، یہ ابھی میں نے بتائی نہیں ہے یہ باتیں، ذرا سنیے. عروہ نے کیا کہا؟ عروہ نے کہا تمہاری کیا عزت ہوگی جو میں نے محمد رسول اللہ کی دیکھی. ہم نے دیکھا حدیبیہ کے مقام پر کہ محمد الرسول اللہ کو کھانسی آ جاتی ہے ایسے، اور کھکار آنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا تھوک محمد الرسول اللہ کا منہ میں آ گیا. عروہ کیا کہہ رہا ہے؟ کافر ہے، اور اپنے کافر سرداروں سے کیا بیان کر رہا ہے؟ تھوڑا سا تھوک آ گیا ایسے کر کے آتا ہی ہے، کبھی بلغم ہم لوگوں کو بھی آ جاتا ہے ایسے کیا، محمد رسول اللہ کے منہ میں تھوک آ گیا. اب تھوکنے کے لیے اٹھتے ہیں کہ چلیں کہیں کسی نالی آلی کے آس پاس تھوک دیں، یعنی ان عرب کے مکے کے معزز لوگوں کے سامنے نہ تھوکیں، ان کی توہین ہوگی، تو ذرا اٹھ کر کہیں تھوکیں. تو ہم نے دیکھا محمد اٹھ کر جہاں جا رہے ہیں تھوکنے کے لیے، محمد کے صحابہ محمد کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ اس تھوک کو زمین پر ہم نہیں گرنے دیں گے، جیسے ہی نبی تھوکیں گے ہم اس تھوک کو کیچ کر لیں گے. جیسے کوئی پلیئر ہے چھکے مارنے کے چکر میں اس نے اونچا شاٹ کھیلا اور بارڈر پہ کھڑا ہوا، لائن پہ کھڑے ہوئے کسی آدمی نے اس کو کیچ لے لیا، کسی پلیئر نے. میں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ نے جب تھوکا تو لات و عزا کی قسم، منات کی قسم، ود و سوا، یغوث یعوق و نصر کی قسم، ہمیں ہمارے معبودوں کی قسم، ہمیں ہمارے خداؤں کی قسم، جیسی محمد الرسول اللہ نے تھوکا صحابہ کرام زمین پر گر پڑے، اور محمد الرسول اللہ کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیا، اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جس کے ہاتھ میں گیا اس نے مل لیا، اور اس کو اپنے چہرے اور ہاتھوں اور کپڑوں میں مل لیا، اور اس کو تبرک سمجھ لیا. کیا محبت تھی.
یہ رسول کی محبت میں جلوس نکالنے والی قوم رسول کی محبت میں جلوس نکالتی ہے اور اسی بازار کے کسی مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر تو اس کو نظر انداز کر دیتی ہے، حی علی الصلاۃ آواز کو نظر انداز کر دیتی ہے، اسی محفل میں حی علی الصلاۃ کی آواز پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے۔ یہ محبت رسول کا جھوٹا دم بھرنے والی قوم اسی اللہ اکبر کو اپنے پیروں سے روند دیتی ہے اور مسجد کے دروازے میں نہیں آتی ہے نماز کے لیے۔ یہ ان کی محبت ہے، اور ان کی محبت تھی کہ صحابہ زمین پر تھوک نہیں گرنے دیتے تھے، اس کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی کیچ کر لیتے تھے اور اس کو مل کر اپنے جسم پر مل لیتے تھے۔ عروہ کا بیان ہے، اے لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نماز کا وقت آیا تو میں نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ رک جائیے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد باتیں ہو جائیں گی۔ ہمارے ساتھیوں نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لیجئے۔ ہم نے دیکھا، عروہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے وضو بنایا، محمد کے ساتھیوں نے وضو کا پانی لا کر دیا، محمد رسول اللہ نے وضو بنایا اور وضو کا پانی تھوڑا بچ گیا بننے میں لوٹے میں، اللہ کے نبی وضو بنا کر اٹھ جاتے ہیں۔ میں نے صحابہ کرام کو، محمد کے دیوانوں کو دیکھا، محمد کے ساتھیوں کو دیکھا کہ اس وضو کے بچے ہوئے پانی پر ٹوٹ پڑے، پھر فیصلہ ہوا ایک ایک چلو سب نے لے لیا اور اس پانی کو وہ اپنے جسم اور اپنے کپڑوں پر ملنے لگے۔ اے مکے کے رئیسوں، اے مکے کے چودھریوں، تمہاری عزت تمہاری قوم کیا کرے گی؟ جو میں نے محمد کی قوم کو دیکھا، محمد کے دیوانے محمد کی کتنی عزت کرتے ہیں، اگر وہ ان کو قتل کرنے کا حکم دے دے کہ جہاد کرو تو وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ فوراً اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں۔ جب ہم سے ناجائز شرطیں ہم منوا رہے تھے، محمد مانتے چلے گئے، ہم نے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے، اتنی ظالمانہ شرطیں نہ مانیے، اجازت دیجئے جہاد کریں، آج یا تو ہم ماریں گے یا مر جائیں گے، ماریں گے تو غازی کہلائیں گے یا مر جائیں گے تب بھی ہم جنت میں جائیں گے۔ لیکن محمد رسول اللہ نے ان کو روک لیا۔ لوگوں، محمد ان کو جو حکم دیتے ہیں ان کو فوراً بجا لاتے ہیں۔ ہم نے جو عزت محمد رسول اللہ کی دیکھی، ان کی نظروں میں ہم نے کسی کی نہیں دیکھی۔ او لوگوں، ایک دن وہ مکی کے اندر داخل ہوں گے، شہانہ داخلہ لیں گے، اور ہمیں تو دکھائی دیتا ہے محمد کے دیوانے مکے کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے، ان کے ساتھ اس مکے کو حاصل کر کے رہیں گے۔ محبت کا بیان، صحابہ کی محبت کا بیان ایک کافر کر رہا ہے، عروہ کر رہا ہے، اپنے کافر ساتھیوں سے کہہ رہا ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اسی کو کہتے ہیں کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کرے۔ دشمن اعتراف کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کے دیوانے محمد کے ساتھ کیسے ہیں۔ اب معائنہ کیجئے اپنے سماج میں، اب دیکھیے یہ کون سی دیوانگی تھی، یہ کون سا حال تھا، یہ کون سی صورت تھی، یہ کون سی شکل تھی محبت کی۔ وضو کا بچا ہوا پانی جسم پہ مل لیں، تھوک زمین پہ نہ گرنے دیں، اس کو ہاتھ میں کیچ کر کے اپنے جسم پر مل لیں۔ یہ کون سی دیوانگی تھی؟ حضرت خبیب کو سولی پر لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یہ کون سی دیوانگی تھی؟ پوچھا گیا آخری تمنا کیا ہے؟ جواب دیا 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ اجازت مل گئی، مختصر نماز پڑھ لی۔ کہا لوگوں، میں اپنے رب سے لمبی بات چیت کرنا چاہتا تھا،
لیکن میں نے مختصر نماز اس لیے پڑھ لی تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہوں. یہ کون سی دیوانگی تھی؟ جب ان کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو کسی نے چڑھایا، دیکھو محمد کی وجہ سے جان جا رہی ہے نا. آج تو تمہیں بھی یہ سوچ دماغ میں یہ خیال آ رہا ہوگا، کاش میری جگہ پر محمد ہوتے اور میری جان بچ جاتی. وہ مرتا مر جاتا، اس کو سولی دے دی جاتی اور میری جان بچ جاتی. آج تو تم یہی سوچ رہے ہوگے. خبیب پھانسی کے پھندے کو گلے میں ڈال کر کہتا ہے تمہاری سوچ بڑی گھٹیا ہے، تمہاری سوچ بڑی نیچ ہے، تم بہت غلط سوچ رہے ہو. اللہ کی قسم اگر اس وقت تم ہمارے نبی کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دو اور صرف اتنا بولو آئے خبیب مجھے محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا چبھو لینے دے، مجھے محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا چبھو لینے دے، اس کے بدلے میں تیری جان بخش دوں گا، صرف نبی کے پیر میں کانٹا چبھا لینے دے. تو اللہ کی قسم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میری جان بچ جائے اور میری جان کے بدلے میں محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے. میں گوارا کروں گا میں اپنی جان دے دوں لیکن محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھنے دوں. کیسے انسان گوارا کر لیتا ہے شادیوں کے موقع پر توہین رسالت کو، سنتوں کو کیسے پامال کرتا ہے، کس طریقے سے نبی اکرم کی احادیث پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے، کیسے انسان گوارا کر لیتا ہے. ہجرت کی رات سارے کافروں نے صلاح کر لی اور محمد رسول اللہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. یہ محبت کا کون سا معیار تھا؟ گھیراؤ کر لیا اور کہا کہ آدھی رات گزر جانے کے بعد ہم سب لوگ محمد پر حملہ کر دیں گے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب لوگ محمد پر ایک بیک حملہ کریں گے تاکہ خون کا الزام کسی ایک پر نہ آئے، ہر قبیلے کے لوگوں پر آئے اور پھر محمد کے رشتہ دار سارے قبیلے والوں سے جنگ نہیں لڑ پائیں گے. کتنی خطرناک پلاننگ تھی. اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتلا دیا کہ ایسی ایسی پلاننگ ہو چکی ہے، جاؤ نکل جاؤ. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور کہا علی میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جانا اور صبح ہونے کے بعد لوگوں کی امانتوں کو ان کے حوالے کر دینا. امانت، امانت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. امانت، نبی اکرم کی جان کو خطرہ ہے، آپ کو آج ہی رات مکہ چھوڑنا ہے، اپنا گھر چھوڑنا ہے، لیکن امانت کا حال یہ ہے کہ جن لوگوں نے میرے پاس جو امانتیں رکھی ہیں ان کو ان کے مالکوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے ان کی امانتیں. یہ ہوتا ہے امانت کا حال. یہ کولا والوں سے پوچھو کہ امانت میں خیانت کرنے والے کتنی غدار قوم، اور وہ بھی ایک مولوی ہو کر، فیض عام سے فارغ ہونے والا مولوی کس طریقے سے غداری کرتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے، کس طریقے سے. اشارہ میرا سمجھ گئے ہوں گے آپ. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے اور اندازہ لگائیے، موت کے بستر پر نبی اکرم، کافر باہر، اللہ کے نبی علی سے کہہ رہے ہیں میرا بستر پہ چادر اوڑھ کے سو جانا، چلے کل لوگوں کی امانتوں کو ان کے حوالے کر دینا. یعنی امانتوں کا بہت بڑا پاس و لحاظ ہے، یہ ان کے مالکوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے. میں جا رہا ہوں اور کل فلاں جگہ پر ہماری ملاقات تمہارے ساتھ ہوگی، جاؤ تم آ جانا. حضرت علی نبی کی چادر لے کر اوڑھ کر سو جاتے ہیں، بے خوف سو جاتے ہیں.
کوئی خوف نہیں. حضرت علی بے خوف سو جاتے ہیں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا اے حضرت علی، اے علی تمہیں نیند آ گئی تھی؟ تمہیں اس وقت کیسا لگ رہا تھا؟ کیونکہ اس رات تو بڑا خطرہ تھا. تو حضرت علی کا جواب سنیے، اسی کو کہتے ہیں محبت. حضرت علی نے جواب دیا، اللہ کی قسم پوری زندگی مجھے بستر پر کبھی اتنے آرام سے نیند نہیں آئی، لیکن جس رات میں نبی کے بستر پر لیٹا سویا اس سے زیادہ سکون والی رات میرے لیے آج تک میری پوری زندگی میں نہیں گزری. اسی دن مجھے یہ احساس تھا کہ آج تو میری موت نہیں آئے گی. لیجیے الٹا، جبکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی آ جائے. لیکن حضرت علی نے کہا یہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ موت کبھی بھی آ سکتی، لیکن اس رات میں نے سوچا آج مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا اور فلاں فلاں جگہ پہ آ جانا، تمہاری ملاقات مجھ سے وہاں ہوگی. ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اتنا سچا جانا محمد رسول اللہ کو، اور لیٹ گئے بستر پر، آرام سے سو گئے. ادھر اللہ کے نبی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے اور کافروں کو نظر ہی نہیں آیا. پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا؟ حضرت علی کی محبت دیکھو. انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہیں اور آپ نکلے جا رہے ہیں، واہ ہم ہی مرنے کے لیے رہ گئے. یہ نہیں کہا، لیٹ گئے. اللہ کے رسول آگے بڑھے. اب پیچھے سے کافروں نے صبح ہو کر تعاقب کرنا شروع کر دیا، پیچھا کرنا شروع کر دیا. اب ایک دو راتیں گزارنا ضروری تھی دھوکہ دینے کے لیے، چکمہ دینے کے لیے. تو کیا کیا؟ غار ثور پہنچ گئے. بالکل ثور کے دروازے پر جن لوگوں نے حج کیا ہوگا عمرہ، وہ غار ثور بھی گئے ہوں گے گھومنے کے لیے. مکے سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، تقریباً 7 8 9 10 میل کی دوری پر غار ثور ہے. وہ آج بھی وہاں ایک غار سا بنا ہوا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں رک جائیے، ابھی آپ یہاں کھڑے رہیے، میں ذرا اندر جا کر دیکھ لیتا ہوں کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے اس غار کے اندر، اس گفا کے اندر. حضرت ابو بکر اندر گھس جاتے ہیں. وہ جو سوراخ کھلے ہوئے تھے، کچھ بل، سانپ کے زہریلے جانوروں کے بل، ان سب کو ڈھانک دیا. اپنا ایک چادر تھی اس کو پھاڑ دیا اور اس کے ٹکڑے کر کر کے انہوں نے سوراخ پر لگا دیا تاکہ کوئی خطرناک جانور ان سوراخوں سے باہر نہ آئے. جھاڑو واڑو لگا دی. اس کے بعد میں فرمایا اللہ کے نبی آپ اندر آ جائیے، کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ اندر آ جائیے، کوئی خطرہ نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات بھر کا جاگا ہوا ہوں، اے ابو بکر تم بھی آرام کر لو، میں بھی سوتا ہوں. تھوڑا سا سو جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اور میں نے اپنی ران کو پلو بنا لیا، تکیہ بنا دیا، اور اللہ کے رسول کا سر میں نے اپنی ران کے اوپر رکھ لیا، اپنے پیر پھیلا لیے اور اپنی ران کے اوپر میں نے سر رکھ لیا. اللہ کے نبی میری ران کے اوپر میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے. آپ کو نیند آ گئی. اتنے میں میری نظر پڑتی ہے سامنے ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے، سامنے ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے، اس کا منہ کھلا ہوا ہے. تو میں نے پیر کا انگوٹھا لے کر اس سوراخ پر لگا دیا تاکہ کوئی خطرناک جانور اگر نکلے تو وہ میرے انگوٹھے میں کاٹ لے، میرے پیر میں کاٹ لے، لیکن باہر آ کر وہ محمد رسول اللہ کو نہ ڈسے، میرے نبی کو نہ کاٹے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر کا انگوٹھا لگا دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک زہریلا بچھو اس بل کے قریب آتا ہے اور میرے انگوٹھے میں ڈنک مارتا ہے، ڈستا ہے. اس کے زہر کا اثر مجھے ہوتا ہے، اس کا درد مجھے محسوس ہوتا ہے. اس نے دوسری ڈنک مارا، پھر تکلیف ہوئی، وہ ڈنک پہ ڈنک مارتا جا رہا میرے انگوٹھے میں اور مجھے تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، لیکن میں اپنے انگوٹھے کو اس لیے نہیں ہلاتا. یہ محبت کی کون سی سیڑھی ہے، یہ محبت کا کون سا معیار ہے، ذرا مجھے بتاؤ. اس محبت کو کیا کہو گے میرے ساتھیوں کہ ابو بکر
بکر کہتے میں انگوٹھا اس لیے نہیں ہٹا رہا ہوں, پیر اس لیے نہیں ہلا رہا ہوں کہ اگر پیر ہٹاؤں گا, پیر موڑوں گا, انگوٹھا ہٹاؤں گا تو پیر ہل جائے گا, پیروں میں جنبش ہو جائے گی, میری ران ہل جائے گی, اور اگر ران ہل گئی تو محمد رسول اللہ کی نیند ٹوٹ جائے گی, آپ کی نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا. بچھو بھلے ہی کاٹ رہا ہے کاٹنے دو, لیکن محمد رسول اللہ کی آنکھ نہیں کھلنی چاہیے, آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے. آپ سو رہے ہیں تو سو جانے دیجئے, وہ نہیں ہٹا رہے ہیں انگوٹھا. میرے بھائیوں, جب درد اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس درد کی تکلیف کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور ایک آنسو کا قطرہ گر گیا, ابو بکر کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ گرا جو محمد رسول اللہ کے گال پر ٹپکتا ہے. اس آنسو نے آب حیات کا کام کیا, اس آنکھ سے گرنے والے گرم گرم آنسو نے محمد رسول اللہ کو اٹھا دیا. آپ جاگ گئے, آپ نے کہا کیف الحال یا ابا بکر, ابو بکر کیا ہے, کیا حال ہے تمہارا, رو کیوں رہے ہو, آنکھوں میں آنسو کیوں ہے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پیر ہٹایا, کہا اللہ کے رسول یہ سوراخ باقی رہ گیا تھا, بچھو نے کاٹ لیا ہے, اس کا زہر اندر درد کر رہا. لعاب نکالا, تھوک, اللہ کے نبی نے ایسے انگوٹھا پکڑا اور حضرت ابو بکر صدیق کے جس جگہ کاٹا تھا اس جگہ پر اس کو لگا دیا. حضرت ابو بکر صدیق کا اپنا بیان ہے کہ جیسے نبی اکرم کا لعاب دہن میرے انگوٹھے میں لگتا ہے, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے کاٹا ہی نہیں اور کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. پہلے سے زیادہ میں بہتر ہو گیا. پورا واقعہ سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ ابو بکر صحیح ہو گئے, پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محبت کا کون سا معیار تھا, محبت کی کون سی سیڑھی تھی, اور محبت کا کون سا مقام تھا کہ ابو بکر اپنا پیر نہیں ہلا رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم کیسی محبت کر رہے ہیں, ہمارا معیار کیا ہے. ہم سوچیں, نبی اکرم کی ایک بیوی تھی جن کا نام تھا ام حبیبہ. ام حبیبہ کے باپ ابو سفیان جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے, کافر تھے. ام حبیبہ نبی کی بیوی اور ام حبیبہ کے شوہر کے باپ ابو سفیان کافر. اور ایک دن وہ اپنی بیٹی سے ملنے آئے, یعنی نبی اکرم کی بیوی سے اپنی بیٹی سے ملنے آئے. کوئی بات نہیں, کافر ہے تو کیا ہوا, میری بیٹی تو ہے, بیٹی ہے, ملنے جانا ہے. اللہ کے رسول کے گھر آتے ہیں, دروازے کو دستک دیتے ہیں. ام حبیبہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی ہیں. ام حبیبہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی ہیں, سامنے اپنے باپ کو دیکھتی ہیں, کہتی ہیں ابو آپ, جی بیٹی میں ملنے آیا ہوں. آئیے ابو, آپ اندر آ جائیے, تشریف لے آئیے. ام حبیبہ جلدی سے دوڑتی ہوئی گھر کے اندر جاتی ہیں, اپنے ابو سے کہتی ہیں جلدی آپ اندر آ جائیے. ابو سفیان گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, محمد رسول اللہ کا گھر ہے. ابو سفیان اپنے داماد کے گھر, اپنی بیٹی کے گھر آ رہے. جیسے وہ اندر جاتے ہیں, ابو سفیان کی بیٹی نبی کی بیوی ام حبیبہ جلدی سے بستر کو لپیٹ دیتی ہے. جس چارپائی پر, جس بستر پہ, جس چٹائی پر محمد رسول اللہ بیٹھتے تھے, سوتے تھے, جلدی سے اس بستر کو سمیٹ دیتی ہیں, لپیٹ دیتی ہیں, ایک طرف رکھ دیتی ہیں اور دوسری چٹائی وہاں بچھا دیتی ہیں. ابو سفیان اس چٹائی پر بیٹھتا ہے, ناشتہ پانی کرتا ہے. جب جانے لگتا ہے تو کہتا ہے بیٹی ایک بات پوچھتا ہوں, کیا بتاؤ گی. ہاں پوچھئے کیا بات ہے. آئے میری بیٹی, میں تو تیرا باپ تھا, مجھے تم نے اندر بلایا تھا, جب میں اندر آیا تو تم نے
झट से एक चादर थी वो लपेट दी, उस चादर को तुमने समेट दिया और अलग रखकर एक मामूली चटाई तुमने बिछा दी। क्या वो बिस्तर मेरे लायक नहीं था? क्या वो बिस्तर नापाक था, गंदा था, या वो चादर गंदी थी? क्या उस चादर पर तुम अपने बाप को नहीं बिठाना चाहती थी? उस चादर में कुछ कमी थी? उम्मे हबीबा कहती है, आए मेरे अब्बू जान, नहीं नहीं, वो चादर तो बहुत ज्यादा पाक थी, वो बिस्तर तो बहुत ज्यादा पाक था। मैंने उस बिस्तर को इसलिए लपेटा है क्योंकि वो बिस्तर पर हमारे शौहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आराम फरमाते हैं। उस बिस्तर पर हमारे नबी, हमारे शौहर, हमारे सरताज बैठते हैं। और जिस पाकीज़ा बिस्तर पर हमारे नबी तशरीफ रखते हो, आराम करते हो, उस बिस्तर पर तो मेरा नापाक और नजिस और काफिर बाप कैसे बैठ सकता है? वो बिस्तर पाक था, मैंने इसलिए लपेटा कि मेरा बाप नापाक था, और नापाक बाप को मैं नबी के पाक बिस्तर पर बैठने की इजाजत नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने उस बिस्तर को लपेट दिया। मेरे भाइयों, अपने बाप को भी नबी के बिस्तर पर बैठने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि उस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह आराम फरमाते थे। ये मोहब्बत का कौन सा मायार था कि बेटी अपने बाप से कह रही है कि आप नापाक हैं, बिस्तर नहीं।